بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شعبان کے نام کی وضاحت ہو چکی، وجہ تسمیہ بیان ہو چکی۔ اب آتے ہیں 15ویں شعبان کی شب مبارک، شب برات اور اس رات کے حوالے سے۔ تو اس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ ناموں کی کثرت فضائل کی کثرت پر دلیل ہوتی ہے۔ تو جس کے نام زیادہ ہوں گے اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے اس کا ایک نام ہے عید الملائکہ۔ اس رات کو، شب برات کو، عید الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں زمین پر ہیں، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں آسمانوں پر۔ ایک عید ان میں سے جو پہلی ہے وہ ہے شب برات۔ تو اس اعتبار سے اس کو عید الملائکہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا نام لیلۃ التکفیر بھی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی کہ جس طرح جمعے کی شب یہ ہفتے کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اسی طرح یہ سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، تو اس لیے اس کو لیلۃ التکفیر کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام ہے اس کا لیلۃ الحیات، زندگی بخشنے والی رات۔ اس کے متعلق مرفوعاً روایت موجود ہے کہ من احیا لیلۃ العید و لیلۃ نصف شعبان لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جو شخص عید کی راتوں کو زندہ کرے اور 15ویں شعبان کی رات کو زندہ کرے تو اس شخص کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس وجہ سے اس کو لیلۃ الحیات کا نام بھی دیا گیا ہے۔ تو اگلا نام ہے اس کا جی لیلۃ الشفاعہ۔ اس کے متعلق روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 13ویں شعبان المعظم کی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا حصہ امت کا اس کے حق میں شفاعت کو قبول فرمایا۔ تو 14ویں کی رات کو، یعنی اگلی رات آنے والی جو تھی، اس میں پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا، تو رب کریم جل وعلا شانہ نے 2/3 امت کے لیے شفاعت کا اعلان فرمایا۔ پھر تیسرا سوال تیسری رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو آپ نے عرض کیا اپنی امت کی شفاعت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فَأَعْطَاهُ الْجَمِيعَ، تو رب کریم جل وعلا شانہ نے پوری امت کو شفاعت کے قابل بنا دیا اور آپ کی شفاعت کو پوری امت کے حق میں قبول فرما دیا۔ نمبر 5، اس کا نام ہے 15ویں شعبان کی نام لیلۃ المغفرہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ پوری امت کو بخشتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ ایک وہ بد نصیب جو مشرک ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، تو وہ اس حد میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور دوسرا بخل سے کام لینے والا، تو یہ 2 بد نصیب ہیں۔ جب تک صدق دل سے توبہ نہیں کرتے اس وقت تک اس رات کے اندر ان کی بخشش نہیں کی جاتی۔ چھٹا نام ہے اس کا لیلۃ العتق، آزادی والی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے کرم سے امت محمدیہ کے افراد کو بہت کثرت اور کثیر تعداد میں ان کی بخشش فرماتا ہے۔
جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک سے ثابت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس میں بخشش فرماتا ہے گناہ گاروں کی۔ 7واں نام ہے لیلۃ القسمت والتقدیر۔ اس رات مبارک میں تقدیر کو مرتب کیا جاتا ہے، جو ملائکہ کرام کے حوالے وہ فرشتے کی جاتی ہیں کہ کس نے دنیا میں ظاہر ہونا ہے، کس نے دنیا کو چھوڑنا ہے، کتنا رزق دیا جانا ہے، کسے عزت دینی ہے، کسے شاہی بخشنی ہے۔ یہ سارے معاملات آئندہ سال کے ملائکہ کرام کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رات بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی اور تقدیر کو بدلنے والی رات ہے۔ تو اب ہمیں اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور افسوس یہ ہے کہ اس رات میں عبادت گزار لوگ اپنی مساجد میں عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے لڑکے، مسلمانوں کے نوجوان وہ شرنائیاں پٹاخے گلیوں ڈالتے ہیں، مساجد کا بھی احترام وہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو پابند کریں، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اس کی بارگاہ میں اپنے سجود ہائے عقیدت محبت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔